السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کی ساری پریشانی کو دور کریں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں تہجد کی نماز میں وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ہم اور آپ تہجد پڑھتے ہیں اور ساتھ میں 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ چاہے آپ پوری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، اگر آپ یہ 3 غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کئی سالوں سے پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن بھر گھر کے کام کاج کرتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سوتے ہیں، رات کے 1 پہر کو اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، پھر وضو کرتے، پھر مصلی بچھاتے، پھر تہجد کی نماز ادا کرتے اور ساتھ میں یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے آپ یہ 3 غلطیاں درست کریں، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، اور افضل نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور تہجد پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں اب وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، تکبر۔ تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا، میں تو دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، میں تو سب سے افضل ہوں۔ تکبر کرنا، غرور کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ نمبر 2، ریاکاری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی نیکیوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرے، لوگوں کے سامنے اظہار کرے، تو اس کا یہ عمل، اس کا بدلہ اللہ کے یہاں نہیں بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کو سامنے بتانا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے تعریف کروانا، لوگوں کے سامنے بتانا، بات میں یہ بتاتے ہیں، میں تو تہجد کے لیے اٹھا، اس وقت یہ ہو رہا تھا، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ تو فرمایا، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔
ریاکاری کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا وہ ریاکاری ہوگا، اور فرماتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کو لوگ دیکھیں گے تو میری عزت کریں گے، لوگ سمجھیں گے میں نمازی ہوں۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کو ترکیب دلانے کے لیے بول سکتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، میں تہجد پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے، اگر آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ جانیں گے کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، یہ ریاکاری عمل ہے۔ عمل میں ریاکاری کرنا شرک ہے، شرک کے مطابق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ریاکاری سے بچیں۔ نمبر 3، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن تہجد کا جو وقت ہے اس وقت میں ادا نہیں کرتے، تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تہجد کی نماز کب سے کب تک ہے، معلوم ہی نہیں تہجد کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے، اس کا افضل وقت کون سا ہے، بس وہ رات کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں تہجد کا وقت ہے، پر حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھ چکے ہو اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ رات میں کسی بھی وقت تہجد پڑھ سکتے ہو، اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔